جی آپ سارے ماشاءاللہ سے وکیل ہیں, 2 سال سے آپ یہ جو باتیں آج آپ نے کی, آپ 2 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے. اچھی بات ہے, کنفرنٹیشن نہ کریں, مگر کیا بطور قانوندان آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک سیاسی سرگرمی تھی اور وہ حلف کی خلاف ورزی تھی؟ اور دوسری بات, آپ جتنا یہاں پہ آج جو آپ نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے, تو یہ ہدایات آپ کی جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہیں. صاحب کیا صوبائی اسمبلی میں ڈی جے اسپیار صاحب کے خلاف یا طلب کرنے کے حوالے سے قرارداد جمع کریں گے, اور ساتھ ساتھ ڈی جے اسپیار صاحب کا پریس کانفرنس ملک کے لیے کتنا خطرناک سمجھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو مطلب اس نے باتیں کی کہ ذہنی مریض کتا اور پھر مطلب تم ہو کون اور تم دیکھیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں چکا خان بالکل فرنٹ پہ آ کے ایک جماعت کے لیے, اس جماعت کے مقبول ترین لیڈر کے لیے جو لینگویج استعمال ہوئی ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کا وجود خطرے میں ہے؟ اس کے بعد میں بیرسٹر گوہر سے کہوں گی, سر آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے اسمبلی میں. آپ اور اسد کیسر صاحب جس طرح سے خیبر پختونخوا کو جو ہے ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کو کہا گیا ہے, آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کل پریس کانفرنس ہوئی ہے, وہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں, بڑی غلط ہوئی ہے. جو دھمکی آپ نے دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی کے پی کے میں کوئی گورنمنٹ اگر چینج کرے گا تو اس سے بہت خطرناک نتائج ملیں گے. اس کی کیا وجہ تھی, اور وہ بھی پرائم ٹائم پہ, جب سب کے پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے چل رہے ہیں, آپ کی اتنی دیر سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ دوسری بات, کل پریس کانفرنس کے بعد بھی تمام وزراء رانا ثناءاللہ, خواجہ آصف اور سب آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے. آج انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایسی سچویشن ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی تھی, جب مذاکرات وہ کہہ رہے تھے ہم سے کریں, اذانیں بھی ہوئی لیکن مذاکرات نہیں ہوئی, آپریشن ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات, اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم پہ در پہ کنفرنٹیشنل اور یہ کہ جواب الجواب کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے الائنس جو ہے جو خان صاحب نے مقرر کیا ہوا, اور خان صاحب کی انسٹرکشن یہی کہ یہ جو ہدایات دیں گے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب. علامہ راجہ ناصر ہیپنس ٹو بی وہ ایران ہے, انہوں نے آنے کی کوشش کی, وہ آ رہے تھے لیکن آج نہیں, وہ سویرے پہنچ رہے تھے. اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کسی طریقے سے اچکزئی صاحب بھی آئیں, چونکہ ان کے آنے کی ہم کوشش کر رہے تھے, اس میں دیر ہو گئی. تو پہلی بات تو یہی. دوسری بات یہ کہ ہم کمنٹس نہیں کر رہے ہیں کہ منسٹرز نے کیا کہا, اور ہم ڈائلاگ کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی کوئی ڈیل ہو. خان صاحب کیٹیگوریکلی آپ سب کو خود میڈیا کو کہہ چکے ہیں کہ میں آئین قانون جمہوریت کی بالادستی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو اور بات چیت ہو, اور یہ ہم نے جو اس کا ذکر کیا تھا ابھی نہیں ہو رہی. لیکن ابھی کا حالت یہ ہے, خان صاحب نے 4 نومبر کو جو انسٹرکشنز بھیجی ہے اس کے مطابق خان صاحب نے یہ اختیارات سارے دیے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو. کیا ڈائلاگ کرنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے, یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آئیں گے, کل انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے, پھر آپ سے بات کریں گے. جی آپ سارے ماشاءاللہ سے وکیل ہیں, 2 سال سے آپ یہ جو باتیں آج آپ نے کی, آپ 2 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے. اچھی بات ہے, کنفرنٹیشن نہ کریں, مگر کیا بطور قانوندان آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک سیاسی سرگرمی تھی اور وہ حلف کی خلاف ورزی تھی؟ اور دوسری بات, آپ جتنا یہاں پہ آج جو آپ نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے, تو یہ ہدایات آپ کی جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہیں. دیکھو, جہاں تک کل کی پریس کانفرنس ہے ہم سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے مایوسی ہوئی, ہمیں اس پہ افسوس ہوا. جی ایک منٹ, میں نے وہ اسد کیسر صاحب نے اس کا ذکر کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی کانفرنس کے جو ٹون تھا, میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارا وہ ٹون نہیں ہوگا جو ہم نے سنا, باوجود اس کے کہ وکٹم ہم ہے اور ہیلنگ ٹچ کسی اور طرف سے آنا چاہیے. لیکن اس پہ ہم نے یہ دیا کہ یہ پریس کانفرنس میں یہ ٹون استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اسی طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سر جو بھی ہے اس پہ نہ جائیں, لیکن الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے یہ سر ون بائی ون. جی شیرازی صاحب, شیرازی جی ہر طرح کے کرائسس میں اپرچونٹی بھی نکالی جا سکتی ہے, جس طرح
اسد کیسر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں۔ کل انہوں نے 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے خلاف کی اور سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا، یعنی سیاسی جماعتوں کے بجائے اب سارا بوجھ ریاستی اداروں پر آن پہنچا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا۔ نواز شریف اور اس سے قبل بینظیر بھٹو، یعنی دونوں جماعتیں جو اقتدار میں، ان کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا، وہ اس چیز سے اب واقف ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دوران اب آپ بھی سیکیورٹی تھریٹ ہو گئے تو سیاسی قوتیں فوجی افراد کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے سیاسی قوتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں اب کہ اب ہم پہ بھی وہی ظلم ہو؟ خان صاحب نے بڑا کیٹیگری کے لیے آپ سب کو اڈیالہ جیل میں کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں اشتعال دلانا بعض لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ ایسے الفاظ استعمال کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے چند الفاظ کا ذکر کیا، جو لوگ یہ ساتھی وہاں تھے وہ یہ تھے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہمیں آپ لوگوں نے فتنہ بھی کہا، ہم نے آپ نے مذہبی ارجحانات سے بھی نوازا، آپ نے ہمیں دوسرے کے، لیکن ہم اشتعال میں نہیں آ رہے، ہمارا صرف یہ ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر ملک کے لیے کام نہ ہوتا تو یہ ہم مینڈیٹ چور وزیر اعظم کے ساتھ اسمبلی میں نہ بیٹھتے۔ جب پاکستان کی باری آئی اور پاکستان کے لیے اسپیچ ہوا تو ہم ان کی سپیچ سن کر کے ڈس کے نہ بچا چکے ہوتے، اور ہم ساتھ نہ ہوتے۔ ہمارا سوشل میڈیا نے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، یہ حکومت نے آ کر کے فلور آف دی اسمبلی پہ کہا کہ آپ کے سوشل میڈیا 5 کروڑ انہوں نے پوسٹیں کی ہے پاکستان اس کے لیے اور سر میں سر گئے۔ وہ اگر جنگ جیت چکے ہیں جس پہ ہمیں بڑی خوشی ہے تو اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے اور ہم کنٹریبیوشن اچھا وہ کرے 1 منٹ کر رہے سلمان صاحب سے کریں جی، آپ کریں انہوں نے کرنے کے پی کے کا اس کو کرنے یہ کرنے دے، آپ کرو۔ کیا صوبائی اسمبلی میں ڈی جے اسپیار صاحب کے خلاف یا طلب کرنے کے حوالے سے قرارداد جمع کریں گے، اور ساتھ ساتھ ڈی جے اسپیار صاحب کا پریس کانفرنس ملک کے لیے کتنا خطرناک سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مطلب اس نے باتیں کی کہ ذہنی مریض کتا اور پھر مطلب تم ہو کون اور تم، دیکھیں میں ہم نے پہلے کہہ دیا نا، 1 منٹ مجھے عرض کرنے دے، دیکھیں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں یہ اضطرابی سی گفتگو لگی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ایسی بات نہیں تھی جو پرمغز ہو، یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، بار بار ہوئی ہیں، ان کو ضرورت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہم وقت نہ دیں تو بہتر ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی خود مختار ہے، وہ کیا ریزولوشن پاس کرے گی میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں ہم جس رویے کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گفتگو ہوئی وہ غیر مناسب تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کی بات کی گئی یہ بار بار ہوئی ہے، ہر ایک کے حوالے سے ہوئی ہے، پاکستان کا شاید ہی کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہو جس کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں کہا گیا، تو ہم اس کو بھی بہت زیادہ اس وقت سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ غبار جو ہے بیٹھ جائے گا اور دانش مندی اور ہوش مندی کی کوئی گفتگو ہوگی تو ہم اس میں مکالمہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھیں گے۔ آپ کو سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 کا بھی کہا گیا ہے، آپ اگلی ملاقات تک ویٹ کریں گے، وہ ملاقات وین کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس دوران جب آپ منگل کو ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا جمعرات کو جاتے ہیں آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے آپ پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اسٹریٹجی نہیں دیکھیں میں ایک تو خیر جو کمیٹی بنانی ہے اس کی تشکیل انشاءاللہ 1 آدھ دن میں ہو جائے گی، شاید کل ہی ہو جائے۔ دیکھیں ایک ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی مسلح جتھا تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلح جتھے کی صورت میں جائیں، اینٹ پتھر لے کر جائیں اور وہاں پہ حملہ کریں، اس کو آپ سیاست سمجھتے ہیں؟ کہ یہ قائد اعظم کی سیاست تھی، یہ لیاقت علی خان کی، سردار عبدالرب نشتر کی سیاست تھی؟ ہم سیاست کرنے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست مکالمے کا نام ہے۔ انگریز کے خلاف بھی سیاست کی انہوں نے، تو منظم سیاست کی لیکن پرامن سیاست کی۔ اب ہمیں جو صورتحال درپیش ہے میں سمجھتا ہوں یہ انگریز کے دور میں بھی درپیش نہیں تھی، وہاں بھی سپیس زیادہ تھی ڈائیلاگ کی، گفتگو کی۔ جلیانوالہ باغ کے بعد انگریز پیچھے ہٹ گیا تھا، اس نے وہ حرکتیں نہیں کی تھی، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر کال کوٹریوں میں بغیر مقدمے کے نہیں ڈالا تھا، مارا پیٹا نہیں تھا، بڑھانا نہیں کیا تھا۔ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ یہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کریں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دانش کی بات کریں، ہوش مندی کی بات کریں، ہر ایک کو ہم ہوش مندی کی تلقین کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی گھوڑے پہ بیٹھ کر تلوار لے کر پتھر ماروں گا تو میں نہیں کروں گا، میں منظر سے ہٹ جاؤں گا۔ ٹکا خان لاسٹ کوسچن، اس کے بعد لاسٹ کوسچن۔ دوسرے سوال
لے جی جی ٹکا خان کرے نا کرو نا ٹکا خان کر رہے ہیں. ایک منٹ تو مجھے پھر ایک بندہ ریگولیٹ کرے. جیسے سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں ٹکا خان بالکل فرنٹ پہ آ کے ایک جماعت کے لیے اس جماعت کے مقبول ترین لیڈر کے لیے جو لینگویج استعمال ہوئی ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کا وجود خطرے میں ہے؟ اس کے بعد میں بیرسٹر گوہر سے کہوں گی سر آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے اسمبلی میں. آپ اور اسد کیسر صاحب جس طرح سے خیبر پختونخوا کو جو ہے ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کو کہا گیا ہے، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سر بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر سے تمام اختیارات جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سونپ دیے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ کنٹروورشل ان کے بیانات کو کر رہے ہیں، تو پارٹی کے لوگوں کے اوپر اب کیا ذمہ داری آئے گی؟ کتنی یونٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پارٹی کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب ایک پارٹی اور ایک لیڈر لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی ایک تقریر سے، ایک بیان سے، کسی نوٹیفیکیشن سے ختم نہیں کر سکتا. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دے کسی قانون کے تحت، تو کیا پارٹی جو ہے لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی؟ کیا بھٹو کو یہ ختم کر سکے تھے لوگوں کے دلوں سے؟ 10 سال جلغار کی گئی پیپلز پارٹی پہ، تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا. آپ یقین مانیے اور حوصلہ رکھیے. اس لیے یہ بات اپنی جگہ ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ غلط بیانیہ چل رہا ہے کہ تمام اختیارات مجھے دے دیے. صرف یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل نو کی جائے. وہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت ہم کر رہے ہیں، وہ ہو جائے گی اور پولیٹیکل کمیٹی اپنا کام کرے گی. باقی جو معاملات ہیں، جو سیاسی لایا عمل ہے، اس کے حوالے سے خان صاحب نے اختیارات اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو دیے. یہ بات بالکل واضح رہے. بار بار خان صاحب نے آخری ملاقات کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس تمام عمل کو، دہائیوں سے اس میں یہ شامل ہیں، یہ فیصلے کریں گے وقت کی مناسبت سے کہ کب کیا کرنا ہے. اچھا، ایک چیز میں صرف اس پہ ایڈ کرتا ہوں، بڑا انفارچونیٹلی ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کرائے تھے. پہلے والا الیکشن ہم نے کروایا تو الیکشن کمیشن نے اس کو ختم کیا، باقی لوگوں کا ایکسیپٹ کیا. لاسٹ ہم نے الیکشن کروائے 3 مارچ کو، اس کا ہم نے ڈاکومنٹیشن فائل کی. الیکشن کمیشن نے ہمارا کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا. آج پہلی مرتبہ مجھے الیکشن کمیشن کا لیٹر آیا اور انہوں نے مجھے فارملی کہا کہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں ریکگنائز کرتے. آپ لاسٹ میں کریں گے. میں جواب نہیں دوں گا، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے. اور نمبر 2 کہ آپ نے سب کچھ اس کا جواب بھی دے دیا ہے اور آپ سامنا نہیں کر سکتے. تسلیم کرتے ہیں کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں، بڑی غلط ہوئی ہے. جو دھمکی آپ نے دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی کے پی کے میں کوئی گورنمنٹ اگر چینج کرے گا تو اس سے بہت خطرناک نتائج ملیں گے، یہ ضرور نہیں، دھمکی کوئی نہیں دی. دیکھیں، جب آپ عوام کی منتخب حکومت کو ہٹاتے ہیں منظر سے تو کیا ہوتا ہے؟ عوام جو ہے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں. اس صوبے میں حکومت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کوئی مصنوعی نظام نافذ کر کے حکومت نہیں کر سکتے. تو کوئی تھریٹ نہیں دی، صرف حقیقت کا اظہار کیا ہے، بیان کیا ہے. ایک بات کا اضافہ کرنا، دیکھیں اس وقت تو آپ نے معاشی اشاری بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس قوت کتنی کامیاب جا رہا ہے. یعنی آپ کی جو بے روزگاری ہے وہ 7.1 وہ بھی غلط ہے، 20% سے اوپر ہے. یہ تو انہوں نے اس کو ایک منٹ میں صرف اتنا. اچھا، دوسری کیا تصدیق کرتے ہیں؟ بالکل غلط ہوئی ہے. ہم نے کہا افسوس لاسٹ کوشچن ہے، کوئی بھی کوئی یہ کام نہیں تھا ان کا یہ پریس کانفرنس کرنا. کل کی پریس کانفرنس میں یہ تاثر مل رہا تھا کہ تحریک انصاف پر شاید کوئی پابندی عائد ہونے جا رہی ہے، یہ واضح کیا گیا. کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی عائد ہونے کی، اور اگر یہ پابندی لگ رہی ہے تو آپ کی اس حوالے سے کیا پریپریشن؟ میں نے آپ کو بتا دیا آج الیکشن کمیشن کا لیٹر جو آ گیا. دوسرا سر یہ کہ مذاکرات کے حوالے سے آج حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات سے منع کیا گیا ہے، تو بیچ پر مزہ نہیں ہے. سارے وہ لوگ جو نہیں چاہتے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو بڑا سیریس ایشو ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے،
सारा नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। सारे लोगों के दिलों से आप खान साहब को नहीं निकाल सकते। मैंने परसों भी उनको कहा था कि आप फंक्शन ही कर लो, आपके लिए 10 लोग नहीं आ रहे, उसके लिए जेल में बैठा हुआ है कैदी 804 के लिए लोग 10 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं, आप उनके दिलों से नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहते, जो देखो जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास अगर कोई मैंडेट होता तो वो ये कहता है कि मैं आपके साथ अहनी हाथों से वो करूंगा। ये तो 90s का वो सियासत लेके आ रहे हैं जो कहते थे कि मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा। अवाम का ये मिजाज चेंज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। ये लड़वाना चाहते हैं, हम लड़ने नहीं देंगे। हम जमहूरियत का थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने बात की है, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे, लेकिन कुछ हकाइक अवाम को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसके रहबर और रहनुमा और लीडर चेयरमैन चाहे वो जेल में चाहे वो जेल से बाहर है,